اللہ نے یہ ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد نیکی کے کام کرنے ہیں تم نے. تو پھر جب تم نیکی کے کام کرو گے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو گے، اللہ کے نبی کو راضی کرنے والے کام کرو گے، اللہ کی خوشنودی والے کام کرو گے، قرآن اور سنت والے کام کرو گے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ تمہیں ایسی جنت دی جائے گی انعام کے اندر جو اتنی بڑی جنت ہوگی کہ تیرا گھوڑا اگر 1000 سال بھی دوڑتا رہے گا تو اس جنت کے ایک درخت کے سائے کے نیچے ہی رہے گا، اتنی بڑی جنت ہوگی. لیکن اس کا کیا کام ہے کہ تو نے اللہ کی اطاعت کا کام کرنا ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت کا کام کرنا ہے، اور ان اللہ کے احکامات سے سب سے پہلا حکم نماز کا ہے کہ آپ پہ جب بھی وقت آ جائے نماز کے لیے ہر کام کو چھوڑ دیں، ہر چیز کو چھوڑ دیں، ہر چیز سے کٹ جائیں اور اپنی پیشانی کو اللہ کے آگے جھکا دیں. آج ہمیں غم، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں آتی ہیں تو ہم نماز کی طرف جو ہے نہیں جاتے، ہم اور کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں. کتنی محنت آپ کرتے ہیں، دھوپ پہ کھڑے ہو کے کام کرنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. آپ دھوپ پہ کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں، اگر اسی ٹائم میں سے آپ ٹائم نکالیں تو آپ کے 5 منٹ وضو پہ لگیں گے اور 10 منٹ نماز پہ لگیں گے. جسم سے پسینہ بھی دور، بدبو بھی دور، جسم کو راحت بھی ملے گی، اور ٹھنڈے پنکھے کے نیچے آ کے ٹھنڈے فرش پہ جب آپ نماز پڑھیں گے آپ کو راحت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا. اس پیٹ کی خاطر، رزق کی خاطر، اولاد کی خاطر دھوپ پہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے لیے ہم 5 منٹ اس کے آگے لیے کھڑا نہیں ہوتے. آج سے یہ عہد کر لیں کہ ہم نے آج کے بعد 5 وقت نماز پڑھنی ہے، انشاءاللہ نماز پڑھنی ہے، سنت طریقے سے ہم نے کام کرنا ہے. ابھی کھانا کھانے سے پہلے میں نے سنت کھانے کی اس لیے نہیں بتائی کہ آپ بیٹھ گئے ہیں. اگر آپ میں ہمت اور طاقت ہے، صحت مند ہے، بیمار نہیں ہے، تو پھر کھانا کھانے کے سے پہلے آپ نے ایسے بیٹھنا ہے. یہ ادا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے محبوب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا ہے. اس سے آپ کھانا کھائیں گے، سنت ادا ہوگی، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اگر بیمار ہیں، تھوڑے سے جسم موٹا ہے، آپ گھٹنوں پہ وزن نہیں ڈال سکتے، اس پہ بیٹھ نہیں، پھر آپ 4 زانو ہو کے بیٹھ جائیں، پھر آپ کو، لیکن ایک بار شکل ضرور بنائیں تاکہ آپ کی یہ ادا لکھ لی جائے، پھر آپ اس طرح بیٹھ سکیں. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھوئیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اگر وہ دعا میں نے آپ کو پڑھائی یاد نہیں تو کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیں. آخر میں اگر بڑی دعا یاد نہیں تو الحمدللہ کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ کیا پڑھنا ہے؟ اونچا بولیں، کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ. اگر آپ اتنا بھی پڑھ لیں کہ ہاتھ اٹھا کے الحمدللہ اپنی زبان میں ہی کہہ لیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، مالک تیرا شکر ہے. رزق وہ دینے والا، عزت وہ دینے والا، زندگی وہ دینے والا، ہمیں کاروبار وہ دینے والا. اس نے ہاتھ پاؤں ٹانگیں دی ہیں تو پھر مینار بنا سکے ہیں، پھر مسجد بن سکی ہے، پھر ہم امامت کے مصلے پہ آئے ہیں. اگر پاؤں نہ ہوتے تو مصلے پہ کہاں آتے؟ زبان نہ ہوتی تو ہم اللہ کا کلام کیسے پڑھتے، قرآن کیسے پڑھتے، اذان کیسے دیتے، ذکر کیسے کرتے؟ تو اللہ نے ہمیں ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، زبان دی ہے، یہ سارا جسم اللہ نے دیا ہے. اللہ کا ہم شکر ادا کریں. اللہ کے شکر بننے کا سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ صرف شکر اللہ کہنا الحمدللہ کافی نہیں، سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے. اللہ نے جس کام سے روکا اس سے رک جائیں، جس کے کرنے کا حکم دیا وہ کر لیں، پھر ہی ہم مسلمان کے لانے کے حقدار ہیں. تو ہم اپنے اللہ، اپنے رب، اپنے محبوب رحیم کریم رب جو سب سے بڑا رحیم و کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہم اس کی طرف آئیں تو صحیح. پھر دیکھیں اس کی رحمتیں کیا کرتی ہیں. پھر اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، ان کی راہ پہ چلیں. یہی ہماری اور آپ کی کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی النبی.